وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ نے نازل کیا، تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے، صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ یعنی ان کو بظاہر اللہ کے حکم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو تو یہ ہے کہ جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو اصل کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ کہیے اگر تم تورات پر ایمان لانے والی ہو تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، تو اگر تم اس پر ایمان لانے والوں میں سے ہو تو تم پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تو جب مدینہ منورہ کے یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جس کا نام تورات ہے، ہم تو تورات کے اوپر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور قرآن پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات پر، اور قرآن پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں رد فرمایا ہے کہ قرآن، اللہ پاک نے فرمایا قرآن حق ہے، اور اس اصل قرآن جو ہے یہ تو تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن جو ہے جس کے اوپر تم ایمان نہیں لاتے اور کہتے ہو کہ ہم تو صرف تورات کے اوپر ایمان لائیں گے، تو قرآن تو وہ کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور دونوں اللہ کے کلام ہیں۔ تو جب تمہارا تورات پر ایمان ہے تو پھر قرآن پر ایمان لانے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جب تورات بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو پھر تم قرآن کے اوپر ایمان لانے سے کیوں انکار کرتے ہو اور صرف تورات کے اوپر ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ وہ بھی قرآن بھی جو ہے وہ بھی تورات کی طرح اللہ کی کتاب ہے، بلکہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔
قرآن کریم جو ان سے ہے۔ اچھا، اب اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا جائے، کسی ایک کتاب پر نہیں، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر دوسری حجت قائم کی وہ یہ کہ اگر تم تورات پر ایمان، تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی تورات کے اوپر، تو اگر تم تورات کے اوپر ایمان لانے والے ہو تو پھر تم انبیاء علیہم السلام کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ بتاؤ، کیا تورات کے اندر انبیاء کو قتل کرنے کا حکم تھا؟ ہم تو تورات پر ایمان لائیں گے، تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کہیے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والی ہو تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس آیت کے اندر جن یہودیوں کو خطاب کیا گیا یہ کون سے یہودی تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو حضور کے زمانے کے یہودیوں کی طرف۔ اچھا، اب انہوں نے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، مگر نسبت ان کو کی گئی کہ بھی پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ قتل ان سے پہلے کے یہودیوں نے کیا تھا، جو پہلے کے یہودی تھے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جن یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا یہ ان یہودیوں کے اس عمل سے راضی تھے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ کسی غلط کام کے اوپر راضی ہو وہ بھی غلط کام کرنے والوں کے ساتھ ہی انوالو ہے۔ یہ ان کے اس فعل پر راضی تھے، اس عمل پر راضی تھے، اور اس کو اللہ کے حکم کی مخالفت اور معصیت نہیں سمجھتے تھے، اور اس سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ان یہودیوں نے یہ غلط کیا تھا، یہ جو کچھ بھی کیا تھا۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کو تم پر اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور فرمایا جو ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے لو اور سنو۔ تو جب ہم نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے لو جو ہم تمہیں کہہ رہی ہیں اور سنو بات کو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو آگے سے کہنے لگے ہم سنتے ہیں مگر نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت تھے کہ ہم نے سنی ہے آپ کی بات مولا کریم، جو تم نے کہا وہ ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا اور نافرمانی کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا دیا گیا تھا۔ کفر کی وجہ سے وہ جس بچھڑے کو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ ان کے دلوں میں بسا دیا گیا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہیے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ تو اب یہ جو ان آیات کے اندر جو فرمایا گیا بینات کے بے شک تمہارے پاس موسیٰ آیات بینات لے کر آئے اور پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، تو ان آیات بینات جو سی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اب ان آیات بینات سے مراد وہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں جو
نزول تورات کی میعاد سے پہلے نازل ہوئی تھیں، وہ 9 نشانیاں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی تھیں۔ اب وہ 9 نشانیاں کون سی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھیں؟ اور وہ جو 9 روشن نشانیاں ہیں، بلکہ ایک دفعہ کچھ یہودی آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں اگر آپ نبی ہیں وہ کون سی 9 نشانیاں تھیں؟ تو حضور نے وہ 9 کی 9 نشانیاں ان کو بتائیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا تھا، جو سانپ بن کر فرعون کے سارے جادوگروں کے وہ جو سانپ تھے ان کو کھا گیا تھا۔ دوسرا ید بیضاء دیا گیا تھا۔ تیسرا حضرت موسیٰ کی زبان کی لکنت کو دور کرنا۔ چوتھا بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دینا، 2 حصے کر دینا۔ پھر 5واں جو ٹڈی دل کی صورت میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ پھر جو مختلف طوفان آتے تھے ان کے اوپر۔ پھر بدن کے کپڑوں میں جوؤں کا پیدا ہونا، بدن کے کپڑوں میں جوؤں کا پیدا ہونا، یعنی یہ ان 9 نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کا قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں۔ تو یہ 9 نشانیاں وہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت دور کرنا، بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے 2 حصے کر دینا، سمندر کو چیر دینا، ٹڈیوں کا جو عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، وہ جو طوفان آتے تھے وہ طوفان، ان کے بدن کے کپڑوں میں جوؤں کا پیدا کرنا، پھر ان کے اوپر جو مینڈک کا عذاب آیا کہ ان کے کھانے کی ہر چیز میں مینڈک آ جاتا تھا، ہر چیز میں مینڈک۔ وہ ایک خوفناک عذاب تھا، خوفناک عذاب تھا، ان کے کھانے کی ہر چیز میں مینڈک کا آ جانا، یہ ان کے اوپر ایک خوفناک عذاب نازل کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو خون کا عذاب نازل ہوا کہ ہر برتن میں خون آ جاتا تھا۔ ابھی اس کے علاوہ یہ تو وہ 9 نشانی ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور اس سے پہلے بھی قرآن نے ان کے اوپر جو ان کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے قدم قدم کے اوپر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، وہ ساری آیات کے پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں، تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ مگر یہ جتنے عذاب ان کے اوپر نازل ہوتے تھے یہ صرف ان کی بے ادبی، گستاخی اور نافرمانی کی وجہ سے کہ یہ بات کو مانتے نہیں تھے۔ جو ان کو کہا جاتا تھا یہ کہتے تھے نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو ویسے ہی ہے۔ مثلا جیسے یہیں پر آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جس طرح پچھلی آیت اسی کے اندر جو پیچھے آیت ہم نے بیان کی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو خدا نے تم پر نازل کی ہیں، تو قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یعنی تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ہم باقی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ
الحق مصدقا لما معهم، حالانکہ جس کتاب کے اوپر میں تمہیں کہہ رہا ہوں قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، یہ تو وہ کتاب ہے جو تمہاری بھی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، مگر اور پھر جب وہ بھی کتاب اللہ کی ہے اور یہ بھی کتاب اللہ کا کلام ہے، جب دونوں اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو کتاب صرف ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل نہیں کی گئی۔ اور دوسری بات جو اللہ پاک نے ان کو فرمایا اچھا اگر تم اپنی اس بات میں سچی ہو، بتاؤ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم ایمان لانے والے ہو تورات کے اوپر، تم کہتے ہو کہ ہم تو صرف تورات کے اوپر ایمان لائیں گے، تو پھر مجھے یہ تو بتاؤ کہ پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ کیا تورات کے اندر انبیاء کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ تو اصل میں یہ ان کی گستاخی اور ان کی بے ادبی اور ان کی نافرمانی کہ جو ان کو اللہ یا اللہ کا رسول جو ان کے ہادی اور پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ اس کے مطابق نہیں چلتے تھے، بلکہ اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے تھے کہ نہیں ہم یہ بات نہیں مانتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لاؤ، یہ بھی خدا کی کتاب ہے، وہ بھی خدا کی، نہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو صرف ہم پر نازل کی گئی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تم تو یہ بھی جھوٹ بولتے ہو، تم تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، تم ہو ہی پکے بے ایمان۔ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہوتے تو پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر یہ وہ یہودی تھے جو کس زمانے میں تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو کیا جو یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا؟ نہیں، تو پھر ان کو کیوں کہا جاتا تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا ان کی گستاخی اور بے ادبی کی تھی، یہ ان کے خلاف نہیں بولتے تھے، یہ ان کی تائید میں خاموش رہتے تھے، اس لیے خدا نے ان کو بھی اسی زمرے کے اندر داخل کر دیا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا۔ حالانکہ قتل انہوں نے نہیں کیا تھا، قتل کنہوں نے کیا تھا؟ پہلے جو یہودی تھے ان یہودیوں نے، مگر چونکہ یہ بے ایمان تھے، خاموش رہتے تھے، ان کے اس گندے عمل اور اس فعل کے اوپر اپنا کوئی اظہار خیال نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا، جو کچھ بھی کیا انہوں نے نافرمانی کی یا گستاخی کی یا بے ادبی کی، اس لیے خدا نے ان کو بھی قتل کرنے والوں کے زمرے میں داخل کر دیا کہ تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی انہی میں سے ہو۔ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ اس کا بتا رہی ہیں۔ تو اب آگے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ وہی جو سارے عذاب جن کا میں نے ذکر کیا کہ یہ عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوتے تھے، یا وہ جن کو جس میں معجزات بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں فرمایا، یہ اس کا ذکر تھا جون سا ہے۔ تو ان نشانیوں کے باوجود، لیکن ان نشانیوں کے باوجود یہ جو اللہ نے اتنی ان کو عطا فرمائی، ان کے شرک اور بت پرستی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں میں شکر کرنے کی بجائے اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو وہ حکم دیتے تھے الٹا انکار کر دیتے تھے۔ تو وہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کی یہودیوں کی یہ خصلت اور گندگی تھی کہ اتنی خدا کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ معجزات دیکھنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ان کو پچھلی قوموں کے اندر دکھائیں، وہ دکھانے کے باوجود بھی یہ نافرمان اور گستاخ تھے، یہ بات کو مانتے نہیں تھے، بلکہ اس کے اوپر انہوں نے بچھڑے کی
پرستش کرنا شروع کر دی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ظلم فرمایا ہے، کیونکہ کسی مستحق کا جو حق ہے وہ کسی دوسرے کو دینا یہ ظلم ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کا جو حق تھا وہ دوسرے کو دے دیا جائے۔ یعنی عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، اور انہوں نے بچھڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور اللہ اور اس کا رسول ان کو بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم صحیح نہیں ہو، مگر یہ بات نہیں مانتے تھے، تو یہ ظلم ہے۔ اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کو تم پر اٹھایا، اس کی تفصیل آپ پیچھے بھی پڑھائیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور سنو، جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس کو سنو، اس کو مضبوطی سے لے لو، جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں کہہ رہے ہیں اس کو بس قبول کرو، اس میں اپنی انٹرپریٹیشن نہ کرو، اس میں اپنی ٹرانسلیشن نہ کرو، جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو لے لو، اور جو وہ تمہیں کہتے ہیں اس کو غور سے سنو، اور اسی کے آگے اپنی گردن کو جھکا دو کہ جو آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ سخت گستاخ اور بے ادب تھے۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، آگے یہ آپس میں کہتے تھے ہم نے سنا مگر ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کے احکامات نہ ماننے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا دیا گیا۔ ان کے دلوں میں جو چیز معبود نہیں ہے، جو پتھر ہے، جس میں کوئی معجزہ، نشانی، کرامت نہیں ہے، اس کو اصل کرامات اور معجزات دیکھنے کو انہوں نے انکار کر دیا، اس سے ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، اور جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اس کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی گئی۔ تو اگر تم قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ اگر تم تورات کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے تو تورات کے تو احکامات ہی کچھ اور تھے، مگر تم نے تو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا جو ان سے۔ تو اس میں یہود پر ایک اور رد ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تورات کے احکام منوانے کے لیے تم پر پہاڑ طور کیوں اٹھایا گیا، جو ہم نے پیچھے جس کی پوری ڈیٹیل پڑھی تھی تفسیر کے اندر، اور جب تم سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو اور سنو تو تم نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے ہیں؟ تو یہ سب پہلے یہودیوں کے کرتوت تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے مخاطب ان کو کیا گیا اس لیے کہ یہ یہودی بھلے وہ کام کرتے تو نہیں تھے، نہ ان یہودیوں نے ان نبیوں کو قتل کیا اور ان کی گستاخی کی اور ان کی نافرمانی کی، مگر ان یہودیوں کو بھی خدا نے ان یہودیوں کے زمرے میں اور گروپ کے اندر اس لیے بیان کیا کہ یہ ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ان کو غلط نہیں کہتے تھے، یہ ان کے ساتھ خاموش رہتے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا یہ اس کے اوپر اپنا اظہار رائے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس پر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ راضی تھے، یہ ان کے کہنے کے اندر ان کا بھی کہنا تھا۔ تو قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، جو بے شمار چیزیں ہیں کہ ہمیں جو چیز قرآن کریم کے اندر بیان کی جائے اس کے اوپر ویسے ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہود یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کی اور نبیوں کی یہ نافرمانی کرتے تھے، ان پر اللہ کا غضب بالائے غضب ہے، اور وہ جہاں پر بھی ہوں ان پر اللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی۔
وہ جہاں کہیں دنیا کے کونے پر ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت مسلط کر دی گئی۔ اور آج مگر پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آج انہی یہودیوں کو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا، مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا، اس لیے کہ یہودیوں نے آج دیکھیں تو یہودیوں نے مسلمانوں کے علاقے چھین لیے، اور مسلمان جو ہیں یہ یہودیوں سے جگہ جگہ پر شکست کھا رہی ہیں۔ تو اس حالانکہ یہ وہ قوم ہے جس قوم کو صرف بے ادبی، گستاخی اور نافرمانی کے اوپر قرآن نے لعنتی اور مغضوب قرار دیا، جن پر خدا کی لعنت مسلط کی گئی۔ مگر آج کا مسلمان انہی مسلمانوں کے اوپر یہ یہودی بظاہر غالب آتے چلے جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا چوری سے منع فرمایا چوری، جھوٹ سے منع فرمایا جھوٹ، بے ایمانی سے منع فرمایا بے ایمانی، رشوت سے منع فرمایا رشوت خوری، بدمعاشی سے منع فرمایا بدمعاشی۔ ہر چیز جو ان سی ہے وہ چل رہی ہے۔ نماز کا حکم فرمایا کیا سب نماز پڑھتی ہیں؟ روزے کا حکم فرمایا کیا سب روزہ رکھتی ہیں؟ حج کا فرمایا کیا سب حج رکھتی ہیں؟ خدا کی اس نافرمانی اور بے ادبی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر اس قوم کو مسلط کیا جا رہا ہے، یا مسلط ہوتے نظر آ رہی ہیں، یا مسلمانوں کے اوپر غالب ہوتے دکھائی دے رہی ہیں، جس قوم کو خدا نے لعنتی اور جن کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر خدا کا غضب نازل ہوا اور جن پر خدا نے اپنی لعنت کو مسلط کر دیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ہو اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔